کو ریجیکٹ کیا تو مسلم لیگ نے بھی بڑا ریئیکشن دیا. مسلم لیگ نے یہ ریئیکشن دیا، مسلم لیگ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمانوں کے رائٹس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی اب آپ کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن ڈے سیلیبریٹ کریں گے. اور انہوں نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے سیلیبریٹ کیا قائد اعظم نے، کہ بھئی اب ہم بھی آپ کے خلاف ہیں، اب ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اب ہم بھی آپ سے الگ ہو رہے ہیں. لہٰذا وہ 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے فوراً بعد بالکل راستے الگ ہو گئے کہ اب مسلم لیگ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے کانگریس سے بھی یہ واضح ہو چکا تھا آلریڈی. تو 1946 کے اینڈ میں اور 1947 کے بالکل شروع میں یہ طے پایا کہ اب ہندوستان میں کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرے، اور وہ رسپانسبلٹی دی گئی لاسٹ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن came into India in the beginning of 1947. وہ یہ منصوبہ بنا کے آئے، وہ یہ سوچ سمجھ کے آئے کہ اسے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے. شروع میں انہوں نے نیگوشیٹ کیے لیکن سکسیز وہ اس میں نہیں ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے 1947 میں 3 جون پلان دیا. 3 جون پلان، یا آپ اس کو پارٹیشن پلان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام ہیں ان کے. اس منصوبے میں ماؤنٹ بیٹن نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان کو تقسیم تو کیا جائے گا، لیکن کس طرح تقسیم کیا جائے گا، یعنی یہ تقسیم کیسے ہوگی. تو اس تقسیم کے لیے یہ طے پایا کہ سندھ کو یہ رائٹ دیا گیا کہ سندھ اسمبلی کچھ صوبوں کی اسمبلیز ڈیسائیڈ کریں گی. تو سندھ صوبے کی اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے. پنجاب صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جو ویسٹ پنجاب تھا وہ پاکستان کے حصے میں، جو ایسٹ پنجاب تھا وہ انڈیا کے حصے میں. اور یہ کام کیا کس نے؟ ریڈ کلف نے، جس کی وجہ سے ریڈ کلف باؤنڈری بھی ہے. ریڈ کلف نے یہ تقسیم دی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، پنجاب کے درمیان. پھر بنگال کے بھی اس طرح 2 حصے ہوئے، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال. ویسٹ بنگال انڈیا کے پاس چلا گیا اور ایسٹ بنگال پاکستان کے پاس آ گیا. اسی طرح NWFP کے لیے ریفرینڈم ڈیسائیڈ ہوا، پلیبسائٹ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہاں ریفرینڈم ہوگا. اب لوگ چوز کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. لہذا وہ بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا. تو 3 جون میں جب یہ سب کچھ طے پایا، اور 3 جون میں یہ بھی طے ہوا کہ ان دونوں ممالک کی آزادی 1948 میں دی جائے گی، جون 1948. لیکن اس کے فوراً بعد انگریزوں نے کہا کہ نہیں، جون 1948 بہت لیٹ ہے، ہم آپ کو اگست 1947 میں ہی آزادی دینا چاہتے ہیں. جان چھڑانے والی بات ہو گئی نا کہ بس اب فائدہ تو کچھ ہے نہیں، چلے جاؤ. لہذا فوراً ساری چیزیں تیزی سے ہونے لگی، اور تقسیم بھی اس طرح ہوئی کہ کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کون کہاں چلا گیا. مثلا ایک ہی گاؤں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان اور ہندو جو صدیوں سے وہاں رہتے ہیں، آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، دوسرا کہہ رہے تم ہندوستان چلے جاؤ. دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گاؤں پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے. اس طرح کی تقسیم ہوئی. تو جو بنیادی ریزن تھا، میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ آج بھی موجود ہے. وہ باؤنڈری کی صحیح تقسیم نہیں ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مائیگریشن کا ایشو آیا، جو ریفیوجیز سیٹلمنٹ کا مسئلہ آیا، پاکستان کو بھی مسئلہ پیش آیا اس میں بہت زیادہ، کہ ان ریفیوجیز کو کیسے سیٹل کیا جائے، کیسے انہیں ایڈجسٹ کیا جائے. کلیم فارم دیا گیا تھا ریفیوجیز کو کہ آپ کیا لاس کر کے آئے، واٹ یو ہیو لاسٹ ان انڈیا، اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں تھا. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس 5 گھر تھے، میں نے وہ چھوڑ دیے انڈیا میں اپنی جان بچا کے یہاں پہنچاؤں، تو حکومت پابند ہو گئی ایک لحاظ سے کہ وہ انہیں یہاں وہ گھر پرووائڈ کرے. اور یہاں یہ جو کراچی آپ دیکھتے ہیں، یہ پورا صدر یہ یہاں ہندوؤں سے اور پارسیوں سے بھرا ہوا تھا.
ان کو پھر کیونکہ یہاں سے بھگایا گیا تو وہ انڈیا کی طرف چلے گئے. ظاہر ہے دونوں طرف سے نقصان ہوا نا, ایک طرف ہمیں چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم ان ریئل چیزوں کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں طرف سے دیکھیں. تلوار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جب وہ اٹھتی ہے اور چلتی ہے تو پھر وہ کاٹنے والے کو یہ نہیں سوچتی کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے. تو وہ دونوں کی عصمت باختگی دونوں طرف ہوئی, دونوں طرف انسانیت کی تذلیل ہوئی. اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا لیکن ٹائم کی شارٹیج تھی. تو اس کے بعد پھر 15 اگست اور 14 اگست کی نائٹ, یعنی آج جیسے 14 اگست تھی تو آج رات 12 بجے یعنی آنے والی رات 12 بجے کو اناؤنسمنٹ ہوئی, جس میں پاکستان اور انڈیا دو نئے ملک بنائے گئے اور برٹش نے وتھڈرا کیا. دو نئے ملکوں کے دو نئے گورنر جنرل بنے, ایک کا گورنر جنرل قائد اعظم بنا اور دوسرے کا گورنر جنرل انڈیا سے بنا. کون بنا انڈیا سے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی وائسرائے بنے. یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کا وائسرائے ایک کو ہی بنائے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو, تاکہ وہ باؤنڈری اور سب مسائل کو آسانی سے حل کر سکے. اس بات کو انڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا تھا لیکن قائد اعظم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وائسرائے وہ بن جائیں گے تو وہ پرو کانگریس ہیں, لہذا وہ کانگریس کو فیور دیں گے. تو قائد اعظم نے ایک تجویز یہ دی تھی کہ ایک مسلم لیگ کا بن جائے پاکستان کا وائسرائے, ایک انڈیا کا وائسرائے بن جائے, ایک درمیان کا وائسرائے بن جائے جو دونوں سے کوآرڈینیشن سے کرے. اس آفر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ اس سرکمسٹنسز میں, ایسے سرکمسٹنسز میں پاکستان بن گیا اور 1947 میں کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل سٹی ہوا. اسٹیٹ بینک کی بنیاد 1947 میں ہی پڑ گئی تھی. 1948 میں اسٹیٹ بینک فنکشنل ہو گئی. پاکستان کی پہلی بجٹ بنانے کے لیے ظاہر پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو پاکستان نے حبیب بینک سے مدد لی, کیونکہ سینٹرل بینک انڈیا میں تھا تو اس بینک کو جو پاکستان کو ڈیوز دینے تھے, جو شیئر دینا تھا, وہ انہوں نے نہیں دیا. نتیجے میں گاندھی نے اسٹرائک کیا انڈیا میں اور 1948 جنوری 1948 میں گاندھی کو وہاں اسیسینیٹ کیا گیا انڈیا میں, اس بات پر کہ یہ پاکستان کی فیور کر رہے ہیں. اور اس کو کس نے اسیسینیٹ کیا؟ RSS پولیٹیکل پارٹی کے ایک ممبر نے, جس کا نام تھا نتو مل یا نتو رام, اس طرح ان کا نام ہے, آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا. تو اس کے بعد پاکستان بن گیا اور پاکستان کو وہی مسئلہ جو لاسٹ والا مسئلہ تھا کانسٹیٹیوشن کا کہ پاکستان اپنا آئین کیسے بنائے. تو آئین بنانے کے لیے جو 1937 کا ایکٹ تھا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1937, اس ایکٹ کو نیا نام دیا گیا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا کہ جب تک ہم اپنا آئین بنائیں. اور ہم نے اپنا آئین آفٹر 9 ایئرس بنایا ان 1956 اور انڈیا نے اپنا آئین 1948 تک مکمل کر لیا تھا. 1949 میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی اور انڈیا کا آئین وہی آج بھی موجود ہے. ہمارا 56 میں بنا, 58 میں ٹوٹا, 62 میں دوبارہ بنا, 68 میں ٹوٹا, 73 میں بنا, وہ ابھی تک ہے, لیکن کبھی یوں ہو جاتا ہے کبھی یوں ہو جاتا ہے. تو یہ ایشوز رہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں ورنہ ہم یہی کلاس کو ختم کریں گے. اور میری کلاس میں آپ ٹائم پہ آ جایا کریں 3 بجے, کیونکہ میں یہاں 2:40 پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو پوچھیں, میں آنسرس کروں. اس لیے کیونکہ برٹش پرو کانگریس تھے, وہ کانگریس کی بات کو زیادہ ویلیو دیتے تھے. یہی بات مسلم لیگ کو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ پسند بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ, لیکن وہ ججز تو تھے نہیں نا کہ وہ انصاف کریں, وہ تو رولرز تھے تو وہ تو اپنی رول کرنے کے لیے پالیسیز بنا رہے تھے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ کوئی جی پاکستان کی مخالفت میں کیوں تھے؟
اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد حل نہیں ہوں گے. یہ ابوالکلام آزاد کا موقف ہے. ان کا موقف یہ بھی ہے، اس کی بک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا، ان کا موقف یہ بھی ہے کہ جو پاکستان بنایا جا رہا ہے یہ مخصوص مذہبی طبقے کے لیے بن جائے گا، اور اس میں کچھ صوبے جو ہے وہ اثر رسوخ والے رہیں گے، کچھ صوبے مائنورٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور مسلم انتہا پسند جو طبقہ ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا اسٹیٹ پر، اور یہ فیڈلز کا سینٹر بن جائے گا، جاگیرداروں کا. اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں گے اور آج کے پاکستان کو دیکھیں گے تو کافی چیزیں آپ کو لگے گی کہ شاید ان کا انالائسس کافی چیزوں میں بہتر تھا، لیکن ہر چیز میں ظاہر ہے بہتر نہیں تھا. کچھ چیزوں میں ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، کچھ چیزوں میں ایگری کیا جا سکتا ہے. جی آپ کا سوال؟ وہ اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی، آپ اس پر تحقیق کریں، سرچ کریں، پڑھیں. بالکل کسی حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی میرے خیال میں ہم نقصان میں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن پرو کانگریس زیادہ تھے. ان کی مسز اور نہرو ساتھ پڑھے تھے، کلاس میٹس تھے، اور ان کی وجہ سے ماؤنٹ بیٹن زیادہ ان کی جو ہے وہ ان کا زیادہ انفلوئنس تھا نہرو کے ساتھ. نہرو کا انفلوئنس زیادہ تھا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ. دوسری بات کہ قائد اعظم اور خود ماؤنٹ بیٹن کانفلکٹس میں تھے، شروع سے کانفلکٹس میں تھے. دونوں ایگوئسٹ تھے، دونوں اپنے اپنے علاقوں کے شیر تھے. ماؤنٹ بیٹن کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نیوی کے کمانڈر رہ چکے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے برطانیہ کی طرف سے، تو یہ انہیں اعزاز تھا. برطانیہ کی جو رائل فیملی ہے اس سے ان کے تعلقات تھے، یعنی بلڈ ریلیشنز میں تعلقات تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی انہیں اعزاز تھا. تو ماؤنٹ بیٹن بھی کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، اور وائسرائے بھی تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کانگریس کو وہ زیادہ جو ہے وہ پریویلیج دے. میرے حساب سے یہ جناح کا پوائنٹ آف ویو صحیح تھا. جی جی بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. جناح کی لیڈرشپ کا لیول کا ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی آتھر نے لکھا ہے، مجھے نام یاد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان کی بات مجھے یاد ہے کہ اگر 100 نہرو اور 100 گاندھی مسلم لیگ میں ہوتے اور ایک قائد اعظم کانگریس میں ہوتے تو ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اس سوال کے پس منظر میں جواب ہے کہ قائد اعظم اس لیول کے پولیٹیشین تھے. بہت سارے پولیٹیشینس نے، بہت سارے ہسٹورین نے قائد اعظم پر بہت لکھا ہے، اور وہ خود حیران ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہے کہ اس شخص کا اتنا ذہن کیسے تھا، یعنی اتنی ان کی پولیٹیکل انٹلیکچولیٹی کیسے تھی، اتنی ان میں پولیٹیکل شعور ان میں اتنا کیسے آیا. تو اس وجہ سے قائد اعظم کی جو سیاست ہے اور قائد اعظم کی جو لیول ہے پولیٹکس کی وہ بہت زیادہ تھی. نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان بنا بھی دیا. اور اگر آپ اسٹینی وولپرڈ کی کتاب پڑھیں گے جناح آف پاکستان، تو اس کی پہلی پیراگراف میں یہ کہ جو قائد اعظم پر انہوں نے لکھی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو قومیں بناتے ہیں. اور اس طرح انہوں نے کوئی تیسری بات بھی کہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہ تینوں چیزیں کی، یعنی قوم بھی بنا لی اور دنیا میں کے میپ بھی بدل دیا، ٹیریٹری بھی لے لی. تو اس لحاظ سے قائد اعظم کی ایک اپروچ تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کی صحت نے ساتھ نہیں دیا. دوسری جو آپ کی بات ہے کہ اگر مسلم لیگ میں دیکھا جائے تو کچھ اور لیڈرز ہمیں ملتے ہیں، لیکن پھر کیونکہ جو شروع میں ان کی باتیں نا، شروع میں ہی پاکستان مخصوص ایلیٹ کے کنٹرول میں آ گیا، جس میں ہمارے
पास AK फजलुल हक अच्छे पॉलिटिशियन थे, हमारे पास हुसैन शहीद सोहरवर्दी अच्छे पॉलिटिशियन थे, मोहम्मद अली बोगरा अच्छे पॉलिटिशियन थे, हमारे पास और बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस थे। लेकिन अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस के भी साथ क्या हुआ? बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ क्या हुआ? लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? कोई इनका नुमाइंदा था इस वजह से क्योंकि हमने अपना आइन नहीं बनाया, क्योंकि 1935 का आइन लिया, तो इस बुनियाद पर कोई इनका नुमाइंदा था एक लिहाज से, लेकिन वायसराय की तरह तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था ना। अब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था।